الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اس دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تسلیمات بے شمار تعداد میں آئے، لیکن ان کے درمیان فرق مراتب رکھ دیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ اور درجہ ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات میں فرق کیا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی طریقے سے سال کے جو 12 مہینے ہیں اور یہ جو دن رات ہیں پورے سال کے، یہ تمام شب و روز برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے بندوں پر عنایت کرنے کے لیے کچھ دنوں اور کچھ مہینوں اور کچھ راتوں کو دیگر مہینوں، دیگر دنوں اور راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ انہی میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بالکل آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ، چونکہ اسی مہینے کے اندر حج جیسی اہم عبادت انجام دی جاتی ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ذی الحجہ رکھا، یعنی حج والا مہینہ۔ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا منہا اربعۃ حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہیں، لیکن ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو قابل محترم ہیں، قابل معزز ہیں، اور انہی میں سے ذی الحجہ کا مہینہ۔ اور اس مہینے کی جو ابتدائی 10 ایام ہے، 10 دن ہے، خصوصاً اس کی قرآن و احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں رمضان المبارک کے علاوہ اور کچھ راتوں کے علاوہ کوئی فضیلت والی رات، کوئی فضیلت والا دن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان المبارک کا ہی مہینہ واحد مہینہ ہے جس کی شریعت کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے، حالانکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یا تو ہماری ناواقفیت کی بنیاد پر ہے ایسا، رمضان المبارک کے فضائل اور اس کی اہمیت کو
ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن یہ جو مہینہ ہے اور اس مہینے کے شروع کے 10 دن ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور اگر کچھ واقف بھی ہیں، کچھ جانتے بھی ہیں کہ اس مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت ہے، تو پھر اس مہینے کے 10 دنوں اور باقی دنوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی اعمال کے اندر، عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر کسی چیز میں بڑھوتری نہیں ہوتی. حالانکہ اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں، آج اس کی پہلی تاریخ ہے، یعنی وہ دن شروع ہو چکا ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کی اہمیت کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی قسم. مفسرین کی بڑی جماعت کہتی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم. اس کا مطلب اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور 10 راتوں سے مراد 10 دن ہے، شروع کے 10 دن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. انسان کسی بات پر اسی وقت قسم کھاتا ہے جبکہ اس کو اپنی بات کو مضبوط کرنا ہو، پختہ کرنا ہو، سامنے والے کو یقین دلانا ہو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہوں بڑی اہم بات ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا قرآن کریم میں تذکرہ ہی کر دیا تو یہی بہت بڑی بات ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے قول سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی قسم کھائی ہے تاکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت، یہ 10 دن کوئی عام دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی جو ہے الگ سے فضیلت ہے. قرآن کریم کی یہ آیات بتلاتی ہے. اسی طرح بے شمار احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 2 ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، 2 ایسی عبادتوں کو ادا کیا جاتا ہے جو سال کے کسی اور مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی ہے. ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اسی مہینے کے اندر اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور قربانی بھی ایسی عبادت ہے کہ اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتے. حالانکہ دیگر عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے. نماز کے فرائض ہیں، یہ 5 وقت نماز کے علاوہ اس کے جو نوافل ہیں آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، جب دل چاہے آپ نافل نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی فرض زکات کے علاوہ آپ جب بھی چاہیں نفلی صدقہ کر سکتے ہیں. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کو اسی مہینے میں ادا کرنا پڑے گا، وہ بھی متعینہ تاریخوں کے اندر. حج کے جو ارکان ہیں، مثلا جمرات کی رمی کرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، یہ حج کے ارکان ہے، حج کی جو ہے چیزیں ہیں، احکام ہیں. یہ احکام ایسے ہیں اگر کوئی آدمی ان دنوں کے علاوہ عرفات کے میدان میں
حج کا جو اہم رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے، یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنا، آپ سال بھر جو ہے اس میدان میں ٹھہرے رہیں، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ، یعنی جو اس کا تاریخ ہے اس مہینے میں، ان کے علاوہ اگر آپ ٹھہرے رہیں گے، چاہے پورا سال ہی وہاں کھڑے رہیں، کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ جو ہے کنکری مارتے رہیں مینا کے اندر پورا سال ان دنوں کے علاوہ میں، تو وہ کوئی عبادت شمار نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو ہے قربانی کی عبادت ہے کہ آدمی ان دنوں کے علاوہ اگر دوسرے ایام میں قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ آدمی کر سکتا ہے، کوئی جانور وغیرہ ذبح کر کے، بکرا ذبح کر کے، گائے ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہے، لیکن قربانی جو ہوگی وہ انہی ایام میں ہوگی، اس کے علاوہ میں نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر، اور خصوصاً اس کے جو 10 دن ہے شروع کے، اس کے اندر ہمیں اپنے جو ہے اعمال کے اندر، اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، اضافہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کے مقابلے میں دوسرے کوئی بھی ایام اور کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی نیکی اتنا زیادہ پسندیدہ اور قابل محبوب۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم کوئی بھی معمولی نیکی کا کام کریں گے، اور اس کے علاوہ سال بھر میں اگر کوئی نیکی کا کام کریں گے تو ان 10 دنوں کی نیکی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہ ان دنوں کی فضیلت ہے میرے دوست۔ صحابہ نے عرض کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی، جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے کافروں سے لڑنا، راہ خدا میں قتال کرنا، یہ تو بہت بڑا عمل ہے، کہ یہ عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والے عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں، جہاد کی ایک صورت ہے، ایک شخص ہے جو اپنا جان اور اپنا مال لے کر کے بھی میدان میں اترتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہیں آتا ہے۔ اب یہ شخص جو ہے، اس شخص کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جائے اس سے جو ہے اجر و ثواب سے بڑا ہوا۔ یہ میرے دوستو فضیلت ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی آپ نیکی کا کام کریں، صدقہ خیرات کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، آپ کچھ بھی، کوئی تلاوت کریں، ذکر و اذکار سے جو ہے اہتمام کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں ان 10 دنوں کے اندر، تو وہ جو ہے اور دنوں کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑھا ہوا ہوگا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان المبارک کے جو 10 دن ہیں، آخری 10 دن، ان کی زیادہ فضیلت ہے یا ان 10 دنوں کی فضیلت، انہی احادیث کی بنیاد پر اور انہی فضائل کی بنیاد پر۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی جو راتیں ہیں، چونکہ ان میں شب قدر کی رات آتی ہے، اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں ان کے دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، ان کی راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اس مہینے کے جو دن ہیں، یہ جو ہے رمضان المبارک کے دنوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سارے دنوں میں کسی بھی دن اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان ایام میں ہے، یعنی اس مہینے کے 10 دنوں کے اندر۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن کے اندر، یعنی ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے، ایک روزہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب۔
اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات کی ان 10 دنوں کی راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کی رات کے برابر ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا اگر کوئی آدمی ان 10 راتوں میں عبادت کر لے تو گویا کہ اس نے 10 شب قدر کو پا لیا، یعنی اس کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اس سے اگرچہ کمتر ہوگا کیونکہ شب قدر کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کی فضیلت بالکل جو ہے واضح ہے، اس سے اس سے کم درجہ ہوگا لیکن ثواب جو ہے اتنا ہی ملے گا۔ یہ فضیلت ہے، اس لیے جو ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج اس کا پہلا دن ہے اس مہینے کا، آج کا دن تو نہیں ہو سکتا لیکن اگلے دن سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں ان دنوں میں جو ہے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور راتوں میں جو ہے کچھ عبادتوں میں جو ہے اضافہ کیا جائے راتوں کے اندر، تاکہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلتیں اور جو ہے برکات رکھے ہیں وہ تمام جو ہے ہمیں بھی نصیب۔ اس مہینے کی جو دوسری عبادت ہے وہ حج کی عبادت، اور اس مہینے کا جب چاند نظر آ جائے تو پھر کچھ اعمال اور کچھ احکام ہماری جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال ناخن نہ تراشے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے فرمان ہے کہ جب جو ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو سب سے پہلا حکم یہی ہم پر لاگو ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے بدن کے جو بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ کو نہ کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو قربانی کا ارادہ نہیں ہے، یعنی جن کو قربانی نہیں بھی کرنی ہے، اگر وہ بھی جو ہے یہ صورتحال اختیار کر لیں، یعنی وہ اپنے جسم سے غیر ضروری بال کو نہ کاٹیں، ناخن وغیرہ نہ تراشیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے، اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے قربانی کرنے والوں کی طرح مشاورت اختیار کی، اسی جیسا کام کیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشاورت کی بنیاد پر وہ فضیلت عطا فرما دیں گے۔ اور یہ احکام دراصل حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے احرام کے باندھنے کے بعد یہ پابندیاں عائد ہوتی ہے کہ وہ نہ ناخن کاٹیں گے، نہ جو ہے بال کاٹیں گے، اور نہ ہی جو ہے زیر ناف کہیں کے بال کی صفائی نہیں کریں گے۔ یہ اصل حکم جو ہے حاجیوں کے لیے، لیکن چونکہ ہر آدمی حج نہیں کر سکتا، ہر آدمی کی وسعت میں نہیں ہے، لیکن ہے تو اللہ کے ہی سارے بندے۔ ہر آدمی کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور بیت اللہ کو زیارت کے لیے جائیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو کیا جس کے پاس جو ہے مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس غریبی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو حج کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اگر تم میرے حجاج کرام کی طرح جو ہے اگر تم مشابہت اختیار کر لو گے، انہی کی طرح تم اپنا بال صاف نہیں کرو گے، اپنا ناخن نہیں تراشو گے، تو جو خاص رحمتیں ان حجاج کرام پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشابہت کی بنیاد پر کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہی خاص رحمتیں جو ہم پر نازل فرما دیں گے اور ہم بھی جو ہے اس رحمت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر خصوصاً جن لوگوں کو قربانی کا ارادہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے بال وغیرہ نہ کاٹیں۔ اور آخری حدیث کے اندر جو اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ تو ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، لیکن جو 9واں دن ہے، 9ویں ذی الحجہ، جسے میدان یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی ایک الگ سے فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دنوں میں سے ہر دن کے بارے میں بتلایا، ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، ایک رات کی عبادت شب قدر کی جو ہے عبادت کے برابر ہے، لیکن 9ویں ذی الحجہ کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ صرف ایک سال روزہ رکھنے کا ہی ثواب نہیں بلکہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے جو ہے گناہوں کے لیے یہ روزہ کفارہ بن جائے گا۔
یعنی اس کی وجہ سے ہمارے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے جو گناہ صغیرہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ جو گناہ معاف فرما دیں۔ یہ میدان عرفات، اس دن جو ہے تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اندر جتنے جو ہے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، کسی بھی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات نہیں دیتے ہیں جتنا کہ 9ویں ذی الحجہ کے دن، جب کہ حاجی جو ہے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور وہاں کوئی خاص جو ہے عمل نہیں ہوتا ہے، بس وہاں وقوف کرنا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ہے جو حج کو نہیں جا سکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے 9ویں ذی الحجہ کی الگ سے فضیلت ہوئی۔ اگر ہم سے جو ہے باقی دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے کسی وجہ سے، تو کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم سے فوت نہ ہو جائے۔ یوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے پوری زندگی سنت رہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے 10 دن یعنی کہ عید سے ایک دن پہلے 9 دن تک جو ہے لگاتار آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ